لاسٹ کویشچن ہے جی، بڑے دنوں کے بعد انڈیا سے سدھویر کانپور انڈیا سے، وہ کہتے ہیں جی میں انڈیا کے شہر کانپور سے ہوں، ایک ہمسایہ ملک کا شہری ہونے کے ناطے میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ دل شکستہ ہوں۔ پاکستان میں موجودہ حکومت نے عمران خان کو مکمل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، جبکہ بھارت سمیت پوری دنیا میں عمران خان کے چرچے ہیں۔ مزید یہ کہ میں آپ اور پاکستان کے لیے دعا کروں۔ سدھویر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پاکستان کے لیے، ہمارا وطن ہے، اور خود میرے لیے آپ نے نیک تمناؤں کا، دعاؤں کا، تو اللہ آپ کو اجر دے۔ مجھے سچی بات ہے، یہ نون بات ہے، میں کو پہلی بار آپ کی محبت کے جواب میں نہیں یہ کو کوشش کر چکانے کی، حساب برابر کرنے کی، بالکل نہیں۔ مجھے جو سکھ بھائی ہیں نا، میرے دل کے بہت، میرے بڑی جگہ مختلف ملکوں میں میرے جو سکھ برادری ہے، میں تو بہت جان سے یہ بہت پیار ہے۔ بہرحال آپ نے بات کی موجودہ حال پہ، صورت حال پہ پاکستان دل شکستہ، کوئی بات نہیں، یہ انشاءاللہ اٹ از اے فیس، یہ گزر جائے گا، اور ملکوں پہ، قوموں پہ ایسے ایسے وقت آتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے، دعا آپ اس بات کی کریں کہ نتیجہ پاکستانی عوام کے حق میں نکلے، آج نہیں تو کل یہ نکلنا ان کے حق میں ہی ہے، کوئی مسائب ہو جائے 5 سال بعد سے۔ عوام کا جو موڈ ہے، مزاج ہے، وہ اب اس نام نہاد اشرافیہ سے، ابن فلاں اور بنت فلاں، ان پہ تو وہ لعنت بھیجنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے، اور وہ جگاڑ لگتا ہے تو وہ بھی 2 4 5 سال بعد پتہ نہیں پھر کیا قیامت آئے گی، لیکن اب یہ رکتا نہیں، یہ سیلاب ہے، یہ واقعی سونامی ہے۔ اب اللہ کرے اس میں گندی بھرے، یہ نہ ہو کہ صورتحال، اور باقی وہ اس کو بلیک آؤٹ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ سورج کو کون بلیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ چاند کو کون بلیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ سو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بار پھر آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے اپنے خاندان سمیت۔ بلکہ اگین میں آپ کو بتاؤں، میرے بزرگوں نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا تھا، جالندھر، امرتسر، لدھیانہ۔ امرتسر کا جو ہے فرید چوک، وہ میرے پرنانا کے نام پہ ہے، اور میں ایک دفعہ جب اس علاقے میں گیا ہوں تو میں ان سارے شہروں کی مٹی 2 4 4 5 5 kg مٹی لا کے میں نے اپنے فارم ہاؤس میں لگا کے اس میں گلاب لگائے ہیں، اب بھی ہیں۔ تو میرے تو اپنے دل میں ایک خاص طرح کا محبت ہے۔ میں بامبے سائڈ نہیں دیکھی، ادروائز آگرہ تک یہ وہ سارا ایسٹ پنجاب بائی روڈ ہم نے گھیرا ہوا ہے۔ مگر اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ نیکسٹ کویسچن جی، چودھری شفاعت علی ہیں گجرات سے، وہ کہتے ہیں جی ضیاء الحق مرحوم کے فرزند اعجاز الحق نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، اس شمولیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اعجاز الحق صاحب ایک اچھے سیاستدان ہیں؟ یار اچھے سیاستدان ہوتے ہیں تو مطلب اس طرح تو نہ رول رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نون لیگ میں گھس گئے پہلے، جو ان کے والد کی پیداوار ہے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، رول کھل کے اب ادھر آ گئے۔ اور میں بڑا سا آج ہی اخبارات میں لکھا تھا ساتھیوں سمیت، تو میں نے کہا ہاں کو 5 4 ساتھی ہوں گے، اور کیا ساتھی سوتھی، مسلم لیگ، زیا کا مطلب کیا ہے؟ زی، اے بی سی سے شروع ہو کے زی پہ ختم، تو ان کی کیا بیچارے پالیٹکس ہونی ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ اچھا سیاستدان ہوتا تو آج مطلب کہیں رڑک رہا ہوتا، کوئی سر پیر ہوتا، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ چونکہ باپ کی ایک بہرحال وہ بیک گراؤنڈ ہے، اور باپ کے گناہوں کی سزا پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ یہ جو یہ نواز شریف فنڈ کمپنی وغیرہ، یہ اسی کے تحفے ہیں نا ضیاء الحق کے، جعلی، مصنوعی، نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا، پاکستان پہ سوار کر دی، پنجاب پہ سوار کر دی، وہ آج تک وہ جان چھوڑنے پہ نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ان کو یہاں تک لانے والے خاندان کا ایک بندہ خود پی ٹی آئی میں آ گیا۔ ذاتی طور پہ اعجاز الحق ایک بہت نفیس، ڈیسنٹ، پولائٹ بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیاستدان اس نے بیچارے نے کیا،
اور میں ہنسا آج میں نے اخباروں میں کئی اخباروں میں یہ تھا کہ ساتھیوں سمیت، تو میں نے کہا ساتھی کیا ہونا ہے؟ میں بھی 2005 ساتھی سوتھی کیا ہونے کو، پرسنل فرینڈز ہوں گے جو ہمیں شرم لحاظ میں وہ ادروائز ان کے پلے تو پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ والد کی برسی جو ہے وہ معقول نہیں ہوتی ان کی، تو باقی ان کا پی ٹی آئی میں شامل ہونا بالکل ایسی ہے جیسے ایک چمچ پانی سمندر میں ڈالے اور وہ کہے میں تو سمندر ہو گیا۔ کیا ہے ساتھیوں سے نہیں 5 4 6 ہوں گے وہ ٹوٹے پجے، ادروائز وہ بیچارہ ادروائز شریف آدمی ہے۔ اچھا